ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے اوکاشا بیمار ہے، کہتے اوکاشا ٹھیک ہے یہی بدلہ لے لے، تاکہ وہاں میدان، اللہ اکبر، میدان محشر میں کوئی کھڑا، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے اوکاشا ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لے۔ اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا۔ جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا چابک کیا کرو گے؟ یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے۔ بی بی پاک کی چیخ نکل گئی، کہا کہ اگر وہ یہ چابک سے میرے بابا کی پیٹھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے دونوں شہزادوں کو لے جا اور کہنا ایک ایک کے بدلے ہزار ہزار مار لے، لیکن میرے بابا کے ساتھ ایسا مت کر، جا اس سے۔ حسنین بھی آگئے، مسجد میں کوہرام بپائے، حضور کہتے چپ رہو، اسے لینے دو اپنا بدلہ لینے دو، دیکھو یہ کوئی دنیا کا لیڈر نہیں، یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارے آقا ہے، مالک کونین ہے، کیسے انصاف دے رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر چوٹی کے پیر کے برابر بھی ظلم کیا ہے تو مرنے سے پہلے یہی صاف کر کے جانا، ورنہ وہاں تمہارا معاملہ اٹک جائے گا، گاڑی اٹک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں چابک دیا گیا، اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ، پوری مسجد رو رہی ہے، یا رسول اللہ جب چابک میری پیٹھ پہ لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کرتا بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ میری پیٹھ پہ اس وقت کرتا بھی نہیں تھا، اگر آپ وہ بدلہ پورا دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹائیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اگر ایک اشارہ ابرو ہوتا نا اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی، اوکاشا کی گردن اڑا دی جاتی۔ یار لوگ چند ماننے والے اپنے ہو تو لوگ کیا سے کیا گل کھلاتے نا، لیکن وہاں تو سب کے سب حضور کے غلام تھے، اور وہ اوکاشا خود بھی سچے غلام تھے، لیکن اوکاشا نے کہا سرکار کپڑا ہٹا دیں۔ کائنات نے دیکھا، تاریخ اسلام گواہ ہے، سرکار نے بغیر کسی توقف اور تکلف کے کپڑا ہٹایا۔ جیسی کپڑا ہٹایا اوکاشا حضور کی مہر نبوت کو بڑھ کر کے چوم لیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاگل تھوڑی ہو گیا تھا کہ حضور کی پیٹھ پر کوڑا لگا کر میں جہنم میں جاتا، ارے میں نے سنا ہے جو حضور کی مہر نبوت سے مس ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضور کی طبیعت دیکھ کر کے مجھے لگا اب حضور کی آخری زیارت ہے تو کیوں نہ میں فائدہ اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے جو ہے وہ برکت حاصل کر لوں، اس کے لیے میں نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی بہانہ تلاش کیا یہ میرے آقا کا انصاف تھا، اللہ کے حبیب کا، کہ سرکار نے حق عطا فرمایا اور ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ جب امام الانبیاء یہ کر سکتے ہیں بولو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے ناراض لوگوں کو منانے کے لیے جو مسلمان ہیں سیئو العقیدہ ہیں، اور شرعی معاملہ نہیں ہے بلکہ ذاتی معاملہ ہے، جن سے شرعی معاملہ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ذاتی معاملہ جن سے فون کر کے مل کر کے میسج کر کے آپ صدق کے دل سے معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ کل کی آنے والی شب اللہ میری آپ سب کی اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے۔ کل کی رات دعا کی قبولیت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے لی، حضور نے کہا کہ شب برات میں دعا قبول ہی ہوتی ہے، اس لیے کل رات دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور کل مرکز پہ بھی آپ انشاءاللہ ہر سال کی طرح امسال تشریف لائیں گے۔ اس سال 2:30 بجے کا ٹائم کر دیا گیا ہے کیونکہ جو ہے وہ سحری کرنے والوں کو کچھ دقت ہوتی ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو مجھے بھی کل کو ہوتا تھا کہ اتنی عظیم رات ہم گزارتے ہیں سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور ایک سنت ہی چھوڑ دیتے ہیں،
تو ویسے تو کچھ سحری تو عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن رات کی آخری پہر میں سحری کرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو کم از کم اتنا ٹائم تو مل جائے سب کو کہ پانی ہی پی سکیں، روزہ رکھنے والے پانی ہی پی سکیں. تو اس لیے 2:30 بجے محفل شروع کر کے صبح صادق سے 10 منٹ پہلے محفل ختم کر دی جائے، تاکہ کوئی پانی وانی پینا چاہے اور روزہ رکھنا چاہے تو اہتمام کر سکے روزے کا. تو کل آپ تشریف لائیے گا، زیارت قبور بھی کیجئے، گھروں پہ فاتحہ کا نیاز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے شب برات میں، شب جمعہ میں، شب عیدین میں ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پر آتی، ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پہ آتی ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے ہم غریبوں کو بھی ذرا یاد کر لو، ہم مصیبت زدوں کو بھی ذرا یاد کر لو، صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دو، کھانا پکا کے ایصال ثواب کر دو، فاتحہ کر کے ایصال ثواب کر دو. وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سب دھوم دھام میں لگے رہتے ہیں. تو زندوں کے ساتھ ذرا کل مردوں کا بھی خیال کرنا، ایصال ثواب بھی کرنا. ویسے تو ایک عادت بنا لے، ایک عادت بنا لے، جب سونے لگا کرے تو 3 بار قل هو اللہ اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پوری امت محمدیہ کو ایصال ثواب کر دیا کریں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.